تقبل اللہ منا و منکم، اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی نماز بھی قبول فرمائے، حاضری بھی قبول فرمائے، روزے بھی قبول فرمائے، تراویح بھی قبول فرمائے، فطرانے بھی قبول فرمائے، جتنے بھی صالح اعمال ہم نے کیے یا اللہ اس کو قبول فرما اپنے فضل و کرم سے۔ یہ جو آج کا مجمع آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ ایک مجمع نہیں، پورے روئے زمین پر اسی طرح ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب عید کی صبح صادق طلوع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرش کے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ چوراہوں پہ کھڑے ہو جاؤ، چوکوں میں کھڑے ہو جاؤ، محلوں کے کونوں میں، گلیوں کے نکروں پہ کھڑے ہو جاؤ، بڑی بڑی شاہراہوں پہ کھڑے ہو کے ندا دو، اعلان کرو، اے مسلمانوں اٹھو، چلو اس رب کریم کی درگاہ کی طرف جو بڑا احسان کرنے والا ہے تم پر بھلائیوں کے ساتھ۔ اور کیا احسان کرتا ہے، کیا بھلائی کرتا ہے کہ حکم بھی خود دیتا ہے کہ روزے رکھو، تراویح پڑھو، پھر توفیق بھی تمہیں خود دیتا ہے، پھر اس پر اجر و ثواب بھی وہ خود دیتا ہے۔ دکھاؤ ایسا کوئی شاہی دربار ہو، ایسا کوئی بادشاہوں کا بادشاہ ہو۔ اور پھر فرشتے کہتے ہیں انعام لو اپنا جا کر انعام۔ اور جب یہاں ہم دعا سے فارغ ہوتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں تم کامیاب ہو گئے، اب کامیاب ہو کر اپنے گھروں کو لوٹو۔ اس لیے کہ روئے زمین پر آج کے دن کا نام ہے یوم عید الفطر، آسمانوں پر اس کا نام ہے یوم الجائزہ، انعام لینے کا دن۔ کیسے انعام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، کتنا بڑا انعام دیتے ہیں۔ دیکھو یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ ساری باتیں میں خطبے میں پڑھ چکا ہوں، عربی میں یہ ساری حدیثیں بھی سنا چکا ہوں تمہیں۔ اگر آپ عربی سمجھتے ہوتے تو ہمیں یہ اردو میں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی، دعا کرتے ہوئے چلے جاتے۔ اللہ کے نبی تو ایسے ہی کرتے تھے۔ یہ تو آپ کی سہولت کے لیے پتہ چلے بھی خطبے میں آج کیا پڑھا گیا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ آج کے دن جب یہ اتنے بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کرتے ہیں کہ اے فرشتوں دیکھو تم نے اعتراض کیا تھا اس مخلوق کی پیدائش پر، تخلیق پر، دیکھو آج کیسے میرے سر سجود ہے، کیسے میرے دربار میں حاضر ہے، کیسے آنسو بہا رہے، کیسے گڑ گڑا رہے، کیسے توبہ استغفار کر رہے، کیسے مجھ سے مانگ رہے، سب دروں کو چھوڑ کے آگے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں بتاؤ اس مزدور کی کیا مزدوری جس نے اپنی مزدوری پوری کر دی، کام پورا کر دیا، کہ ہم نے روزے کا کہا روزہ رکھے، تراویح کا کہا تراویح پڑھی، اعتکاف بیٹھے، شب قدر میں رات کو جاگے عبادت کی، انہوں نے کیا مزدوری اس کی؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس مزدور کو پوری پوری مزدوری دے۔ تو اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہے ہیں، دیکھو فرشتوں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں یقین نہیں نا اللہ کی باتوں پہ، نہ نبی کی باتوں پہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے کرم کی قسم، میرے علو شان کی قسم، آج جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، صرف معاف نہیں کروں گا گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیرجعون مغفور لہم، جب ہم یہاں سے گھروں کو جائیں گے تو بخشے بخشائے گھرے ہوئے آئیں گے۔ وہ مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم جب عید پڑھ کے اپنے والد صاحب مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کے پاس جاتے ہیں انہیں ملنے، عید دیکھو عید کے دن خوشی سے ملنا بھی یہ بھی مستحب ہے، خندہ پشانی سے، اکثار الصدقہ، پیسوں کا زیادہ غریبوں کو دینا یہ بھی سنت ہے، مسنون ہے، فطرانہ الگ ہے، اس کے علاوہ بھی صدقہ کرو، خوشی سے ملنا اپنے بھائیوں کو۔ ایک گھر میں سے جو بندے آئے نا وہ تو مصافحہ کریں، معانقہ کریں، اس کا تو کوئی جواز نہیں ہے کیونکہ وہ تو ایک گھر سے آئے، لیکن میں چشتیاں سے آیا ہوں، آپ مجھے مل سکتے ہیں، میں آپ کو ملوں گا، ہر جمعے ملتے ہیں، آگے پیچھے مل سکتے ہیں، تو عید کے دن ملنے کا زیادہ ثواب ہے۔ تقبل اللہ منا و منکم کہہ کر مبارکباد دینا کا زیادہ ثواب ہے۔ آپ کو نہیں آتا تو عید مبارک ہی کہہ دے، اللہ برکت دے آج کے دن کی۔ اور پھر یاد رکھو صرف آج کے دن نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اس کا نام ہے یوم الجائزہ، پورے دن کا نام ہے، انعام کا دن۔ یہ نہیں کہ بھئی یہاں سے نکلیں اور پکنک مناؤ، رنگ رلیے مناؤ، اپنے کھیل کود میں لگ جاؤ، ون ویلنگ کرو، دعوتیں کھاؤ اڑاؤ، نہیں،
سارا دن اللہ سے مانگتے رہو، سارا دن. آج مفت کے تمہیں کروڑوں اربوں خربوں نیکیاں ملیں گی، اس لیے کہ ہم یہ منطق ہماری اللہ کے ہاں فیل ہو جاتی ہے، دنیا میں نہیں فیل ہوتی. حالانکہ اللہ کے خزانے تو لامحدود ہے. کسی نے صحیح کہا، فرمایا کہ نہ ہو قناعت شعار گلچیں اسی سے قائم ہے شان تیری، نہ ہو قناعت شعار گلچیں اسی سے قائم ہے شان تیری، اگر وفور گل ہے چمن میں تو اور دامن دراز ہو جا. جھولیاں بھر بھر کے سارا دن اللہ سے مانگ. آج کم از کم آج اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا عہد کرو یہاں، کہ گھر میں جا کے بھی نہیں، ہم بچوں کو بھی منع کریں، بیوی کو بھی منع کریں، بہن بھائیوں کو بھی منع، دوست احباب کو بھی منع. اور بھی اگر تمہارے میں اتنی طاقت قدرت نہیں ہے تو گھر جا کے سو جاؤ، تاکہ اللہ ناراض تو نہ ہو. ناراضگی سے تو بچو. زور کے وقت زور کی نماز پڑھ لو، پھر سو جاؤ، پھر عصر کی پڑھ لو، پھر سو جاؤ، مغرب تک ایسے ہی کرتے رہو، پھر بھی ہمارا دن کامیاب گزرے گا، اللہ راضی ہو جائیں گے. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ باقی اگلے سارے زندگی ہمارے میں انقلاب آ سکتا ہے، نیکیوں سے بھر سکتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا یہ باتیں میں پہلے خطبے میں ساری پڑھ چکا ہوں، تو یہ تو اب اردو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. تو آج یوم الجائزہ ہے، اللہ سے انعام لینے کا دن ہے. یہاں تو دعا ہوگی مختصر، اور دعا کا ادب یہ ہے، پہلے سورہ فاتحہ یعنی اللہ کی حمد و ثنا کرو، پھر درود شریف پڑھو، پھر اپنے لیے دعا کرو، پھر اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، والدین کے لیے، پھر اپنے رشتہ داروں کے لیے، پھر دوست احباب کے لیے، پھر پوری امت مسلمہ کے لیے، اپنے وطن پاکستان کے لیے. یہ ہے ترتیب اصل میں. ہم دوسروں کے لیے پہلے شروع کر دیتے. دیکھو نماز کے اندر اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مجھے نمازی بنا، وہ من ذریتی، پھر میری اولاد. رب اغفر لی ولی والدیہ، پہلے میری مغفرت فرما، پھر میرے والدین کی. تو جہاں بھی آئے گی یہی ترتیب ہوگی. تو اب ہم دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ہم ساروں کی دعا قبول کریں گے. آج وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا قبول کرنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم اشفنا انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما، ہم سب کی صحت عافیت عطا فرما، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے عمر میں، صحت میں، رزق میں، عزت میں برکت فرما. یا اللہ ہمارے سے جو دوست احباب تھے جدا ہو گئے، ان سب کی بخشش و مغفرت فرما. یا اللہ الحاج حافظ محمد ابراہیم صاحب، ڈاکٹر شریف صاحب، سید شمشاد گیلانی صاحب اور ندیم اقبال آوان شہید صاحب جو میرے بڑے ہی مخلص محب محسن تھے، اکٹھے پڑھتے رہے ہم چشتیہ کے ڈگری کالج میں، انہوں نے بھی وہیں سے گریجویشن کی، میں نے بھی وہیں سے کی. یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ اس شہر کے جو بڑے بڑے علماء جنہوں نے بڑی دین کی خدمت کی، ان کی وجہ سے یہ دیکھو سرسبز شاداب ہے آپ کا شہر. شاہ سوار صاحب، شاہ عبد الوہاب صاحب، مولانا قمر الدین صاحب، مولانا غلام حسین صاحب، اور بھی جتنے بھی علماء، قاری عبدالسلام صاحب، قاری عبدالغفور صاحب، یا اللہ ان سب کی بخشش و مغفرت فرما. ہمارے مدرس شورا احیاء العلوم کے عبدالعزیز جویا صاحب، یا اللہ ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یہ جمعے میں مجھے ایک پرچی دی تھی کسی نے، لیکن میں اس وقت پڑھ نہیں سکا، لیکن اس میں بڑی اہم
دعائیں لکھی تھی تو میرا دل کیا کہ میں اسے عیدگاہ میں، اللہ کو ایسے ہی منظور تھا کہ زیادہ مجمع میں دعا کی جائے۔ رشید جویا صاحب ہے، غلام فرید وابڈہ ان کی اہلیہ ہے، حکیم عبد الباسط بازار والے ان کی اہلیہ وفات پا گئی، طالب لکھویرا لڈن والے کے بیٹے احمد لکھویرا اور ان کے 4 ساتھی کار کے حادثے میں شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کے عظمیٰ درجے پہ مبعوث فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جملہ پسمان کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرما۔ یا اللہ اس عیدگاہ کی جنہوں نے صفائی کی، خدمت کی، اور انتظامیہ نے جو ہماری حفاظت کی، ڈی ایس پی صاحب، اے سی صاحب، ایس ایچ او صاحب، تمام پولیس افسران، یا اللہ ان کے حفاظت کو قبول فرما، توشہ آخرت پناہ، ان کی عمر میں، صحت میں، رزق میں، عزت میں، درجوں میں ترقی عطا فرما، ہم سب کی عمر، صحت، رزق، عزت میں برکت فرما، ہماری جائز حاجات کو پورا فرما، حلال رزق کھانے کمانے کی توفیق عطا۔ یا اللہ حلال رزق کا لقمہ کھائیں گے تو دعا منظور ہوگی نا، تو تیری توفیق سے ہی کھا سکتے ہیں، ہمیں نہ حرام کمانے دے، نہ ہمارے وہ اسباب بھی ختم کر دے جو حرام والے، رشوت والے، جھوٹ والے، کم تولنے والے، کم ماپنے والے، یا اللہ ان سے ہمیں پناہ دے دے، اپنی حفاظت میں لے لے۔ یا اللہ آج کی اس حاضر کو شرف قبولیت عطا فرما، محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو منظور فرما، حرمین شریفین کی سعادت سے سرفراز فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، آپس کے اختلافات کو ختم فرما، بھائی بھائی ان کو سیاسی قائدین کے دلوں میں محبت یا اللہ پیدا فرما، نفرت کو یا اللہ بدگمانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت، ہماری ایٹمی قوت کی حفاظت، ہماری آرمی کی حفاظت فرما، ہمارے تمام محکموں کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔